ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل رزق کے حوالے سے انسان صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہر انسان اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو، اور رزق کی پریشانی میں انسان ٹینشن میں بھی لگا رہتا ہے۔ اور رزق کے بارے میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک وظیفہ عرض کرنا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جو وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ ہے اور صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ عنہم کا بھی پسندیدہ وظیفہ ہے، اور اس قدر اس وظیفے کو پسند فرمایا صحابہ اکرام نے، اور اس کا صحابہ کو اس قدر رزلٹ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے پوچھا، آپ یہ اتنی سورہ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو رزق انسان کو موت سے زیادہ تلاش کرتا ہے۔ یہ رزق حسنہ وہ نعمت ہے اللہ کی جو بن مانگے اس قدر عطا ہوتی ہے کہ انسان نہ بھی مانگے تو موت سے بڑھ کر انسان کو رزق تلاش کرتا ہے۔ یہ جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا انسان کو مل کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر سے منہ پھیرے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر نہیں چلے گا، اللہ کو خوش نہیں رکھے گا، تو اللہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، رزق بھی اس سے کھینچ لیتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اندھوں کی شکل میں اٹھائیں گے۔ یعنی کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نحشرہ یوم القیامت اعمی، اندھا کر کے ہم قیامت والے دن اس کو اٹھائیں گے۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، ایک تو ہم ذکر اللہ سے غافل نہ ہوں، اور جو بھی احباب پریشان ہوتے ہیں رزق کی فراوانی کے حوالے سے، انہیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان کو ہم پورا کرتے رہیں، اور حقوق اللہ کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ رزق ہمارے قدموں میں ہوگا۔ تو اس میں ایک وظیفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو، سورہ اخلاص ہے وہ 10 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے، کہ جب بھی گھر میں آپ داخل ہوں اور سورہ اخلاص کو 10 ٹائم پڑھنا ہے آپ نے، 10 دفعہ، اور اس کے بعد گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوں، تو انشاءاللہ العزیز رزق کی وہ فراوانی ملے گی، اتنا رزق ہوگا کہ انسان کو وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اکثر لوگوں کو میں نے یہ بتایا ہے رزق کا یہ وظیفہ، تو لوگوں نے اس کو کیا ہے اور اس کا فائدہ بھی ان کو ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے ان کا فیڈ بیک بھی اس وظیفے کا دیا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں وظیفہ میں ایک حکمت عملی بھی ہے، ایک وظیفہ ہے اور ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان جب تھکا ہارا گھر کے اندر آتا ہے تو آتے ہی اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہوا گھر کے اندر آئے گا، اور ساتھ میں سلام بھی کرے گا، تو گھر کے اندر لڑائی جھگڑے والا ماحول نہیں ہوگا۔ اگر باہر کہیں ٹینشن ہے تو گھر میں اس کو یقیناً اس عمل کی وجہ سے سکون نصیب ہوگا۔ اگر کوئی چیز کم بھی ہے استعمال کی گھر کے اندر تو اس پہ بھی انسان صبر شکر والا معاملہ کرے گا۔ تو اس وظیفہ کے کرنے سے بہت سارے فوائد بھی ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ تو جن لوگوں نے اس وظیفہ کو کیا ہے وہ اس وظیفہ سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی اس وظیفہ سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.